ورشپ کورس لیسن نمبر 3۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے خدا، میں اور میرا ماحول۔ بائبل مقدس کی پہلی آیت یوں کہتی ہے، خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ خدا کے لیے لفظ الوہیم استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ٹیم ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ بائبل کا آخری لفظ آمین ہے، جس کا مطلب ہے ایسا ہی ہو، جس کا مطلب یہ بھی ہے سچا، اور یہ خدا یسوع کے لیے استعمال ہوا ہے۔ باپ اور بیٹا اور روح القدس بائبل مقدس کی مرکزیت ہے۔ اس لیے جب ہم بائبل مقدس پڑھتے ہیں تو ہمیں برکتوں کو نہیں ڈھونڈنا، بلکہ برکتوں کے خدا کی تلاش کرنی ہے۔ پیدائش پہلا باب دوسری آیت میں لکھا ہے، اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ یہاں جو ویرانی اور سنسانی کا ذکر ہے زمین کے حوالے سے، تو ذرا غور کیجئے کہ ابھی گناہ وجود میں نہیں آیا، تو بھی زمین ویران اور سنسان تھی اور ہم زمین سے بنائے گئے ہیں۔ ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ خدا کی اسٹریٹجی ہے۔ زمین کی ویرانی اور سنسانی خدا کی اسٹریٹجی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم بنائے جاتے ہماری حالت ویرانی اور سنسانی کی تھی، اور ہمیں یہ سمجھنا ہے، اور خدا کبھی بھی ہمیں ویران اور سنسان کر سکتا ہے۔ لکھا ہے، لیکن خدا ان کو پسند آیا کہ اسے کچلے۔ ہم کچلے جانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ کچلا جانا اس کی پلاننگ میں ہو سکتا ہے، لیکن یہ گرانے کے لیے نہیں، بلکہ ہمیں تبدیلی اور ٹرانسفارمیشن کے نئے لیولز پر جانے کے لیے ہے۔ اس کا تعلق گناہ سے نہیں ہے، اس کا تعلق خدا کی اسٹریٹجی سے ہے۔ اگر ہم ورشپ میں بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دینا ہوگا، تاکہ جس طرح وہ ہمارے ساتھ ڈیل کرنا چاہ رہا ہے، جس دور میں، جس دن میں وہ خود آزادی سے ایسا کر رہا ہو، اور ہماری زندگی اس سے کھینچا تانی میں نہ لگی ہو، بلکہ ہمیں مکمل طور سے اپنے آپ کو اس کے سپرد کرنا ہے، تاکہ جس طرح وہ ہمارے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے کرنے کا موقع پائے، اور یوں ہمیں اپنی صورت و شبیہ پہ ڈھالتا جائے۔ ایوب نبی کچلے جانے کے تجربے کے بعد خدا سے یوں بات کرتا ہے۔ ایوب باب 41 اس کی 5ویں آیت ہے، میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی، پر اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے، اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے، اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ عزیزو، ہمیں خدا سے کہنا ہے کہ ہم صرف اس کی خبر سن کر ورشپ نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارا صاف ہونا ضروری ہے۔ زبور نویس یوں کہتا ہے، اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں۔ اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی، اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی، تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں۔ اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی۔ پیارے آسمانی باپ، میں منت کرتا ہوں، میری مدد کر، میرے بہن بھائیوں کی مدد کر جو اس کورس میں سے گزرے ہیں۔ تیسرے لیسن کے اس حصے میں جب تو ہمارے اوپر یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ویرانیوں اور سنسانیوں سے گزارنا تیری اسٹریٹجی کا حصہ ہے، تو ہم تیرے ہاتھوں سے ان دکھوں کو لیتے ہیں جو ہمارے لیے پلان کیے گئے ہیں۔ ہمیں معاف کر جب ہم بار بار دکھوں سے بھاگتے ہیں اور سمجھ نہیں پاتے کہ کون سے دکھ تو دے رہا ہے، تاکہ ہمیں اور زیادہ بہتر کرے، صاف کرے، ہماری آنکھیں کھولی جائیں، تاکہ جیسا تو ہے ویسے ہم تجھے دیکھنا شروع کریں، اور ہماری ورشپ کا سلسلہ بڑھتا چلا جائے۔ اس ہفتے میں ہماری مدد کر،
کہ ہم تیرے ہاتھوں سے دکھوں کو لیتے ہوئے تجھ میں بڑھتے جائیں، یسوع کے نام میں۔ آئیے ہم اب کچھ وقت کے لیے خدا، انسان اور ماحول کے بارے میں غور کریں، یعنی گناہ آنے سے پہلے یہ سب کچھ کیسے تھا۔ خدا الوہیم ہے، یعنی وہ ایک ٹیم ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ خدا پیدا کرنے والا ہے۔ خدا اپنے کلام کی قدرت سے سب کچھ تخلیق کرتا ہے۔ خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی ہے۔ خدا ترتیب سیٹ کرتا ہے۔ خدا بطور ڈیزائنر دکھائی دیتا ہے۔ خدا برکت دیتا ہے، یعنی کثرت کی زندگی کا خدا ہے۔ خدا بطور بادشاہ ہے۔ خدا کی سب سے بڑی تخلیق انسان ہے۔ خدا زندگی دینے والا ہے۔ خدا اپنے کام سے خوش ہوتا ہے۔ خدا بطور ڈاکٹر اور سرجن ہے۔ خدا اپنے احکام دیتا ہے۔ خدا سب کچھ جانتا ہے۔ خدا خاندانی زندگی کا خدا ہے۔ خدا اختیار دینے والا ہے۔ خدا نکاح خواہ ہے۔ خدا انسان کے لیے ایک باغ تیار کرتا ہے۔ خدا انسان کو اس باغ میں رکھتا ہے۔ خدا انہیں باغبانی اور نگہبانی کی ذمہ داری دیتا ہے۔ خدا ان کے لیے سب کچھ مہیا کرتا ہے۔ خدا آدم کو موقع دیتا ہے کہ وہ جانوروں کے نام رکھے۔ پیدائش پہلا باب اور دوسرا باب، ان دو ابواب میں خدا کی خوبیوں پر فوکس کیجیے، اور اگر کوئی اور بات آپ کو ملے تو اسے بھی نوٹ کیجیے، اور پھر ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے خدا کی ورشپ کیجیے۔ خدا کی ان خوبیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان دنوں میں خدا کی ورشپ کیجیے۔ چند دن جب آپ ورشپ کر لیں تو ورشپ کی ایک آڈیو بنا کر مجھے سینڈ کیجیے۔ آپ کریٹیو ہونے کی کوشش کریں۔ آپ یوں ہی بول کر بھی ورشپ کر سکتے ہیں۔ آپ انہی الفاظ کو ایک ٹیون دے کر بھی ورشپ کر سکتے ہیں، اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ ان خوبیوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیسے خدا کے سامنے اپنی پرستش کو ایکسپریس کرتے ہیں۔